الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرہ آیت نمبر 135-136. وقالوا اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ تم ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا بلکہ ملت ابراہیم جو حنیفی تھے ایک طرفہ تھے. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قولو تم کہو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. و اسحاق و یعقوب والاسباط اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون من ربهم اور جو دیے گئے نبی اپنے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم نہیں ہم فرق کرتے تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی. ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے لیے ہی مسلمان ہیں. دہرا لیں. وقالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ تم ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے. قل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم دین ابراہیم ہی حنیفاً جو حنیفی تھے. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. قولو تم کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر. وما انزل الینا اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف. و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف. و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف. و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف. والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف. وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتیا اور جو دیا گیا النبیون نبیوں کو من ربهم ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین احد کسی ایک کے درمیان بھی منہم ان میں سے. ونحن له مسلمون اور ہم اسی کے لیے ہی مسلمان ہیں.
وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ، جس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن سوریہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کر لیں اگر نجات چاہتے ہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ یہودیوں نے۔ پھر اسی طرح کی بات عیسائیوں نے بھی کہی کہ آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں، وہی سچا ہے۔ مشرکین نے بھی ایسے جملے کہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ تم یہودی عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ بلا ہدایت اس میں ہے، کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ جو تھامنا ہوگا تمہیں ملت ابراہیمی کو تھامنا ہوگا۔ کس کو پکڑنا ہوگا؟ ملت ابراہیم کو تھامنا ہوگا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ وما کان من المشرکین، جو مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پیچھے بھی یہودیوں کو انہی سوالات کے جوابات دیے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تھامو، ملت ابراہیمی اپناؤ، دین ابراہیم کو اپناؤ۔ یہاں بھی یہی کہا گیا کہ یہودیت میں نجات نہیں، عیسائیت میں نجات نہیں، بلکہ اگر نجات کے طلبگار ہو تو تمہیں ملت ابراہیمی پہ چلنا ہوگا، اسی میں نجات ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی کیا ہے؟ ملت دراصل ان اصولوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں نمبر 1 پہ ہے توحید، توحید کو سمجھنا، دوسرا وحی الہی کی پیروی۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ پہلی چیز توحید کو سمجھنا، دوسری بولیں وحی الہی کی پیروی۔ یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی دین ابراہیم ہے۔ فرمایا کہ اگر تم آج بھی نجات چاہتے ہو نا تو یہودیت، نصرانیت یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، مریم بھی خدا، عیسیٰ بھی خدا اور اللہ بھی الہ ہے۔ مشرکین کے تو کیا ہی کہنے، انہوں نے جگہ جگہ پہ اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، جبکہ ملت ابراہیمی اس میں اتنے زیادہ خداؤں کا تصور نہیں۔ حنیفہ، وہ حنیفی تھے، اور حنیفی کا معنی کیا ہے؟ حنیفی کا معنی کیا ہے؟ جو تمام ادیان کو چھوڑ کے ایک دین کی طرف مائل ہو، تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کے صرف یک طرفہ ہو، ایک ہی معبود کی عبادت کرنے والا ہو، وہ کیا ہے؟ حنیفی۔ کیا ہے؟ حنیفی۔ تو ملت ابراہیمی بہت زیادہ خداؤں کی دعوت نہیں دیتی۔ تم کہتے ہو یہودیت میں نجات ہے، عیسائیت میں نجات ہے، دعویٰ ملت ابراہیمی کا کرتے ہو۔ توجہ ہے؟ بہت بڑا نقطہ ایسا ہے، یقین جانے بہت بڑا نقطہ ہے۔ نقطہ کیا ہے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کس ملت کا؟ بولو شاباش، ملت ابراہیمی کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آنے والے احبار اور رہبان کی تم نے پیروی شروع کر دی ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہود و نصارہ نے اللہ کے علاوہ اپنے مولویوں کو، احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ الہ بنا رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے ہم ان مولویوں کے پیچھے چلیں گے، یہ جہاں پہ لے جائیں ٹھیک ہے،
یہی غیر اللہ کی عبادت بھی کروا رہے ہیں، ان سے شرک بھی کروا رہے ہیں، اس کے باوجود یہود و نصارہ اور مشرکین اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں اور ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہی آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہوا، دعویٰ انہوں نے بھی ملت ابراہیمی کا کیا اور دعویٰ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کیا، لیکن آپ کے آنے کے بہت بعد، آپ کی وفات کے بہت بعد آنے والے بزرگ ان کو اتنا بڑا درجہ دیا اور پھر ان کی تقلید اور پیروی شروع کر دی اور سمجھتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں اور ہم بخشے بخشائے ہیں۔ نہیں حضرت، یہ کام تو یہود و نصارہ نے بھی کیا تھا، نام وہ بھی ملت ابراہیمی کا لیتے تھے لیکن مانتے ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آنے والے اپنے بڑے بڑے علماء کی مانتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے مولویوں کو شریعت ساز قرار دے دیا تھا کہ یہ شریعت بنائے گا، جہاں پہ لگائے گا لگ جائیں گے۔ یہی حال کیا مسلمانوں نے نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد آنے والے بہت اچھے بڑے نیک دل محدثین اور علماء، ان کو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ہاں کھڑا کر دیا اور کہا جی فلاں امام کی تقلید واجب ہے، ہم فلاں علاقے کے امام کو مانتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے پیر کو اور مولوی کو مانتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے پیر کی بیعت ہو چکے ہیں۔ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے ان کی بیعت ہونے کی دعوت دی تھی؟ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ دن لے کر آئے تھے جس میں آپ کے آنے کے بہت بعد جو آنے والے علماء ہیں ان کو امام بنا کر ان کی تقلید شروع کر دی جائے؟ کیا اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو ہے کتاب و سنت ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ اس کو تم نے پکڑنا نہیں، چھوڑ دینا ہے؟ ماننا کس کو ہے؟ اماموں کو۔ اس لیے اللہ کے نبی ہمیں تعلیم دے کے گئے، ہاں یہ قرآن رکھ لو میرے امتیوں، تمہیں کل کو ضرورت پڑے گی عدالت میں قسم دینے کے لیے تو یہ نکال لینا ہے۔ کوئی محلے کی اوپر یا پنچایت بیٹھے گی، وہاں پہ اگر تمہیں ضرورت پڑی قسم دینے کے لیے تو یہ قرآن نکال لینا۔ ہاں یا کوئی مدرسے میں کوئی ظاہری بات ہے، کوئی سرکٹ چلانا ہے مولویوں نے بھی، تو اس کے لیے یہ تم حدیث کی کتابیں بھی پڑھاتے رہنا، لیکن مسئلہ یہاں سے نہیں لینا۔ مسئلہ لینے کی ضرورت پڑی تو فلاں فلاں علاقے کا امام ہے اس کے پاس چلے جانا، فلاں مولوی کے پاس، فلاں مجتہد کے پاس چلے جانا۔ کیا اس لیے یہ کتابیں دے کے گئے اللہ کے نبی ہمیں، اور یہ تعلیم اس لیے دے کر گئے؟ نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی ہی کی پیروی ہوگی۔ دین ابراہیم کو یہ بنایا جائے گا کہ اللہ کے علاوہ آج لوگوں نے باطل معبود کھڑے نہیں کیے، کہ حج کے مقابلے میں یہ قبروں کی زیارت کے لیے سفر نہیں کیے جاتے، کیا عبادات کے مقابلے میں اپنی نئی نئی عبادات ایجاد نہیں کی گئی؟ کیا کتاب و سنت اور اس کے اذکار کے علاوہ خود ساختہ اذکار نہیں مولویوں نے آپ کو بنا کے دیے؟ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ وہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں جن نقش قدم پہ یہود و نصارہ چلا کرتے تھے۔ فرمایا بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں تمہاری پیروی میں نجات نہیں بلکہ ملت ابراہیمی میں ہی نجات ہے۔ وما کان من المشرکین، جو مشرکین میں سے، تم تو مشرکین میں سے ہو، یہودیوں عیسائیوں، تم نے جو شرک کیا، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے وقالوا، اور انہوں نے کہا، قولوا تم کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ تم کو کون کہے؟ نبی علیہ السلام۔ نہیں جی، تم سب کہو۔ دراصل معاملہ یہ تھا، یہ جو تورات تھی، انجیل تھی، یہ عبرانی زبان میں تھی، ان کو ان کے مولوی عربی زبان میں اس کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ تفسیر، اب اس میں وہ ملاوٹیں بھی کرتے تھے، بڑا کچھ ہی کرتے تھے، اور ویسے بھی یہ کتابیں محرف تھی، تحریف شدہ تھی، بدلی ہوئی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ان کا انکار کر دو، بلکہ فرمایا کہ جب تمہیں یہ سنائے نا تو تم کہا کرو، قولوا، تم کہنا، آمنا باللہ، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ یہ جو تورات تم پڑھتے ہو نا،
ہم اس کا سرے سے انکار تو نہیں کرتے، یقیناً یہ کتاب اللہ ہے، اللہ نے نازل کی تھی، لیکن تم نے بدل ڈالی ہے۔ ہم تمہاری تبدیلی پہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ جو اللہ نے نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اسحاق و یعقوب علیہ السلام پہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ والاسباط، اسباط سبت سے ہے، سبت کا معنی ایسی پھیلاؤ، جس سے کسی چیز کا پھیلاؤ ہو، کوئی چیز پھیلے، اسے سبت کہتے ہیں۔ اولاد کو، پوتوں کو، پڑپوتوں کو اس لیے سبت کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک نسل کا پھیلاؤ ہے۔ فرمایا والاسباط، اور ان کی جو اولادیں ہیں ان میں انبیاء تھے، ان کی طرف جو نازل ہوا ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تم یہ کہنا، جب تمہیں یہ ایسی تحریف شدہ چیزیں سنائے نا، تم یہ نہ کہنا ہم مانتے ہی کچھ نہیں، بلکہ یہ کہو ہم ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیا، ہم مانتے ہیں۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان پہ جو کچھ نازل ہوا ہم ہر چیز پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن اب اس وقت جو مفصل ایمان ہے وہ قرآن پہ ہے، جو مفصل ایمان ہے وہ قرآن پہ ہے۔ فرمایا کہ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو انبیاء کی طرف نازل کیا گیا، جو انہیں دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ کتنے انبیاء جن کا قرآن نے ذکر کیا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا، جن کا ذکر نہیں کیا یا جن کا ہمیں نہیں بھی پتا، ہم پھر بھی ان پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے جتنے پیغمبر نازل کیے سارے اللہ کی طرف سے تھے، اور جو جو ان کو ملا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ ہر نبی کی شریعت کو مانتے ہیں، کسی کے دین کا ہم انکار کرتے ہیں نہیں، کسی کا کرتے ہیں نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سب کی ملت ایک تھی، سب کا دین ایک تھا، سب کا عقیدہ ایک تھا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے الانبیاء اخوۃ للات، الانبیاء اخوۃ للات دینہم واحد۔ فرمایا کہ یہ جو انبیاء ہیں نا، انبیاء یہ اللاتی بھائی ہیں، اللاتی، اللاتی، اللاتی کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، وہ اللاتی۔ فرمایا کہ دین سب نبیوں کا ایک ہے، ہاں شریعت میں کچھ تبدیلی ہے، مائیں تھوڑی مختلف، مسائل احکام شریعت مسائل میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہے، جو دین ہے نا اس میں ایک رتی بھر بھی تبدیلی نہیں ہے، عقیدے میں ایک دانے کی بھی تبدیلی نہیں، ایک ذرے کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ملت ابراہیمی ہے تمام انبیاء کی ملت وہی ہے، اور اسی میں ہی نجات ہے۔ تو فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، کسی میں بھی جدائی نہیں کرتے۔ اس جدائی کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں، ان میں ایک معنی تو یہ کہ ہم کسی نبی کو مانتے ہیں اور کسی نبی کا انکار کر دیتے ہیں، جس طرح یہود نے کیا۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا نہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کوئی فرق کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے بحیثیت نبی سب برابر ہیں، ہاں ان میں پھر اللہ نے کوئی ترجیح دیے، کسی کو فضیلتیں دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو لہٰذا ہم کسی نبی کو ماننے میں کوئی فرق کرتے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زیادہ اللہ کا نبی مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کم مانتے ہیں، ایسا نہیں، سب نبی برابر اللہ کے نبی ہیں، کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ابھی جو شریعت چلے گی وہ کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اس طرح ہی ابراہیم اللہ کے پیغمبر، اسی طرح عیسیٰ اللہ کے پیغمبر، اسی طرح نوح اللہ کے پیغمبر، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر. ہم کوئی اس میں فرق کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے ہی مسلمان ہیں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا تم یہودی نصائی اور عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. قل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی جو حنیفی تھے یک طرفہ تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے. قولوا تم کہو آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے پھر آگے 12 قبیلے چلے، پھر ان میں انبیاء جو ہے وہ آتے رہے. یہ ہے والاسباط. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر بھی ہم ایمان لاتے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہم ہر ایک پہ ایمان لاتے ہیں. لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے لیے ہی فرما بردار ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.